السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. دس از زکریا شیخ. امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بیٹا، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ کلاس 9 کی اسلامیات ہم پڑھ رہے تھے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک اہم ٹاپک ہے، رسالت محمدی کی خصوصیات، اور ساتھ ہی ساتھ نبوت یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کی وجوہات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. یہ دو ایک ایسے ٹاپکس ہیں جو بورڈ کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ذاتی طور پہ بھی آپ کو معلومات ہونی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیات پر بحث کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ سلسلہ نبوت کو ختم کیوں کیا گیا، نبوت کا سلسلہ کیوں ختم ہوا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. دیکھ لیتے ہیں آج کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، کون کون سے ٹاپکس انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے رسالت محمدی کی خصوصیات. نمبر 2، ختم نبوت کے متعلق قرآن مجید اور احادیث میں رہنمائی. نمبر 3، ایمان کامل کی پہچان. یہ تین الگ الگ ٹاپکس انشاءاللہ آج کی کلاس میں آپ کو سمجھائے جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ایم سی کیوز دیے جائیں گے آپ کو، پھر سیکشن بی یعنی مختصر سوالات. جیسے پہلا سوال، رسالت محمدی کی خصوصیات. سوال نمبر 2، ختم نبوت کے متعلق قرآن مجید اور حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے. سوال نمبر 3، ایمان کامل کی پہچان. یہ تین مختصر سوالات کے جوابات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ تفصیلی سوالات کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت اور رسالت محمدی کی خصوصیات. آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے عقیدہ رسالت کو ذرا سمجھیے. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو جو کمالات علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے وہ نبی کریم کی شخصیت میں سب کو شامل کر دیے. اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال، کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی کوالٹی علیحدہ علیحدہ عطا فرمائی، جس کو میں اور آپ معجزہ بھی کہتے ہیں. لیکن ان تمام پیغمبروں کے کمالات کو، ان تمام پیغمبروں کی خوبیوں کو اللہ رب العزت نے ذات محمدی میں جمع کر دیا. آئیے چند خصوصیات، کیونکہ نبی کریم کی خصوصیات کا احاطہ کرنا تو ناممکن ہے. میں کیا اس دنیا کی ہر شے اگر نبی کریم کی خصوصیات بیان کرنا شروع کر دے تو وہ بھی مکمل نہیں ہو سکتی. چند خصوصیات جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ان میں سے پہلی ہے عمومیت اور عالمگیریت. یہ نبی کریم کی بیٹا پہلی خصوصیت ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم کی رسالت کا تعلق ہر زمانے، ہر قوم اور ملک اور ہر قسم کے حالات سے ہے. یعنی اگر گزشتہ انبیاء پر نظر دوڑائیں تو ان کی نبوت خاص زمانوں کے لیے تھی، خاص قوموں کے لیے تھی، خاص ملکوں کے لیے تھی. مگر نبی کریم کی جو شریعت ہے یا نبی کریم کی جو رسالت ہے وہ ہر قوم، ہر ملک اور ہر قسم کے حالات کے لیے ہے. قیامت تک کے لیے نبی کریم کی نبوت ہے، نبی کریم کی رسالت ہے. لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں عمومیت اور عالمگیریت. یہ ہو گئی پہلی خصوصیت. دوسری خصوصیت ہے پہلی شریعتوں کا نسخ. نسخ کہتے ہیں مٹ جانا، ختم ہو جانا. اللہ نے ہر قوم پر پیغمبر بھیجے اور یہ سلسلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر آ کر ختم ہوا، اور آپ پر یعنی نبی کریم پر شریعت کو مکمل کر دیا گیا، اور نبی کریم کو خاتم المرسلین کا درجہ دیا گیا. نبی کریم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم کی شریعت کے آنے سے گزشتہ تمام شریعتیں ختم ہو گئیں. اب اگر آج کوئی یہ چاہے کہ وہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت پر عمل پیرا ہو جائے، یا وہ چاہے کہ جناب عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم کی شریعت نے تمام شریعتوں کو ختم کر دیا. ہاں، ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ گزشتہ انبیاء کی نبوتیں سچی تھی، برحق تھی، وہ اللہ رب العزت کے بھیجے گئے انبیاء تھے، لیکن ان کی شریعتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا. اب جو شریعت یا جس شریعت پر عمل کیا جائے گا وہ شریعت محمدی ہوگی. اس کو ہم کہتے ہیں گزشتہ شریعتوں کا نسخ. تیسری خصوصیت ہے کاملیت، کہ نبی کریم نبی کامل بن کر تشریف لائے. قرآن کی تعلیمات کے مطابق انبیاء پر ایمان لانا اور نبی کریم کی اطاعت ضروری قرار دی گئی. تیسری خصوصیت ہے کاملیت، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مکمل نبی ہے، یعنی آپ کی نبوت میں کسی قسم کی کوئی گنجائش، کوئی کمی نہیں، اور آپ کی تعلیمات میں بھی 0.1% بھی کوئی کمی موجود نہیں ہے. آپ کی تعلیمات مکمل ہے، اس طرح مکمل ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ تعلیمات مکمل ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کاملیت.
چوتھی خصوصیت ہے حفاظت کتاب. اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی نہ آئے گی. اب اگر ہم گزشتہ انبیاء کی کتابوں کو دیکھیں جیسے توریت، زبور، انجیل، تو وہ آج اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، ان میں رد و بدل ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ قرآن مجید پر نظر دوڑائیں تو آج بھی وہ اسی طرح موجود ہے جس طرح نزول کے وقت تھی، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے. قرآن میں ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک یہ قرآن ہم نے اتارا، یہ ذکر ہم نے اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں. لہٰذا یہ نبی کریم کی خصوصیت ہے کہ نبی کریم کی کتاب کی حفاظت کی گئی اور کی جا رہی ہے اور کی جائے گی. پانچویں خصوصیت سنت نبوت کی حفاظت، یعنی نبی کریم کی سنت کی حفاظت. اللہ نے نبی کریم کو تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا اور نبی کریم نے قرآن کی روشنی میں تمام مسلمانوں کی رہنمائی کی، لہٰذا آپ بہترین نمونہ تقلید بھی پیش کرتے ہیں. جہاں گزشتہ انبیاء کی سنتیں اور طور طریقے ہمیں اس طرح نظر نہیں آتے جس طرح نبی کریم کی سنتیں نظر آتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں نبی کریم پر اترنے والی کتاب کی حفاظت فرمائی، وہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث اور نبی کریم کی سنتوں کی بھی حفاظت فرمائی. ہر زمانے میں محدثین اللہ رب العزت نے پیدا کیے جنہوں نے نبی کریم کی احادیث کو سینہ بسینہ آگے پہنچایا. لہٰذا یہ نبی کریم کی خصوصیت ہے کہ نبی کریم کی سنت کی بھی حفاظت کی گئی تاکہ آنے والی امت کو ایک نمونہ مل سکے. اگلی خصوصیت ہے جامعیت، کہ نبی کریم کی شخصیت اعلیٰ اوصاف، محاسن اور خوبیوں کی جامع ہے. نبی کریم خیر البشر اور رحمت للعالمین ہے. اگلی خصوصیت ہے ختم نبوت، کہ نبی کریم کے ہاتھ دین مکمل ہوا اور شریعت محمدی آخری اور دائمی شریعت ہے. اب یہ دیکھیں ختم نبوت نبی کریم کی خصوصیت ہے، کسی اور نبی میں یہ خصوصیت موجود نہیں ہے. ختم نبوت کا معنی ہوتا ہے نبوت کو ختم کر دینا، نبوت پہ مہر لگا دینا، کہ نبی کریم علیہ السلام پر آ کر دین مکمل ہو گیا، اب نبی کریم کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. یہ کہلاتی ہے ختم نبوت اور یہ ہے نبی کریم کی خصوصیت. اب نبی کریم کی خصوصیات جب آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں، اب ختم نبوت کو بھی سمجھایا جائے گا اور ختم نبوت کی ضرورت بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ختم کے لغوی معنی ہے مہر لگانا. نبوت کا وہ سلسلہ جو نبی کریم جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم پر آ کر اس کی تکمیل ہوئی، اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. جو بھی نبوت کا دعوے دار ہوگا وہ کافر ہے. سورہ المائدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. بیٹا ختم نبوت کو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر کوئی کسی دوسرے پر ایمان لائے گا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. اب دیکھیے ختم نبوت کی ضرورت کو، کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں اور امت محمدی آخری امت ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. اب ایک اہم ٹاپک آپ کو پڑھایا جائے گا کہ نبی کریم پر نبوت کو کیوں ختم کیا گیا، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کی وجوہات. آپ علیہ السلام پر سلسلہ نبوت ختم کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر ایک ایسی جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل کی گئی جس کے الفاظ اور احکام قیامت تک محفوظ ہیں. آپ کو دین مکمل اور شریعت مکمل دی گئی اور قیامت تک اس کو سامنے رکھ کر مسائل کا حل بھی نکالا جا سکتا ہے. دیکھو بیٹا، ختم نبوت یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جو کتاب ہے وہ مکمل کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی قرآن. قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس کتاب میں مکمل معلومات دی گئی ہیں، ہر انسان کے لیے ہدایت موجود ہے. لہٰذا جب کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، لہٰذا کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں. قرآن کے ہوتے ہوئے اب کسی اور کتاب کی تو ضرورت نہیں رہی. جب کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں تو دوسرے نبی بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ نبی جو آتے ہیں وہ کتاب لے کر ہدایت لے کر آتے ہیں. لہٰذا نبی کریم کی جو ہدایت ہے وہ مکمل ہے، اب کسی قسم کے نبی کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. یہ ہے پہلی وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ مختلف انبیاء اپنی قوموں اور علاقوں کی طرف نبی ہو کر آئے. ان کی نبوت وقتی تھی، مگر آپ کی نبوت پورے انسانیت اور بین الاقوامیت کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے.
لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی تمام خواہشات کو نبی کریم کے احکامات کے تابع کریں اور نبی کریم کے پیغام کو اپنے قول اور عمل سے آگے پھیلائیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم کو جو بھیجا گیا، مبعوث فرمایا گیا، وہ ہر قوم اور ہر زمانے کی طرف، گزشتہ انبیاء کو کسی خاص قوم، کسی خاص زمانوں کے لیے بھیجا جاتا تھا، کسی خاص وقت تک کے لیے بھیجا جاتا تھا، مگر نبی کریم کو تو قیامت تک کے لیے بھیجا گیا، ہر قوم، ہر انسان، ہر ملک کے لیے بھیجا گیا، لہٰذا اب کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ تھے آج کے ہمارے کچھ اہم ٹاپکس کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کی وجہ کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی، ختم نبوت کیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیا گیا، رسالت محمد کی خصوصیات بھی آپ کو سمجھائی گئی۔ اب چلتے ہیں MCQs کی طرف۔ خاتم النبیین سے کیا مراد ہیں؟ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں: حضرت محمد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام۔ دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے۔ ویری گڈ، بالکل صحیح جواب دیا میرے بچے نے۔ اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا سوال، ختم کے لغوی معنی کیا ہے؟ مہر لگانا، کسی چیز کی انتہا، جیم کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہونا، دال یہ تمام۔ ویری گڈ، بالکل صحیح جواب دیا۔ ختم کے لغوی معنی ہوتا ہے بیٹا مہر لگانا۔ بڑھتے ہیں آگے، مختصر سوالات۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رسالت محمدی کی خصوصیات، اس کا جواب ابھی آپ کو سبق میں تفصیلاً دیا گیا ہے۔ رسالت محمدی کی خصوصیات، جناب آدم سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین پر آ کر مکمل ہوا۔ اللہ نے پہلے انبیاء کرام کو جو کمالات علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے، وہ نبی کریم کی شریعت خصوصی فضیلت کی حامل ہے۔ ان تمام رسولوں کی شریعتوں کے جملہ فضائل کو اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہے۔ نبی کریم کی خصوصیات کچھ آپ کے سامنے مندرجہ ذیل ہیں، توجہ فرمائیے۔ عبومیت اور عالمگیر، پہلی خصوصیت۔ دوسری، پہلی شریعتوں کا نسخ۔ تیسری، کاملیت۔ چوتھی، حفاظت کتاب۔ پانچویں، سنت نبوی کی حفاظت۔ چھٹی، جامعیت۔ ساتویں، ختم نبوت۔ ان کی وضاحتیں بھی آپ کو سبق میں دی گئی ہیں۔ اگلا سوال ہے بیٹا، ختم نبوت کے متعلق قرآن مجید اور حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ نبی کریم آخری نبی ہیں اور آخری نبی ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں سے علیہ السلام کسی کے والد نہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم نے فرمایا، ترجمہ: میری امت میں 30 ایسے جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ اگلا سوال، ایمان کامل کی پہچان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام پر ایسی جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل کی گئی جس کے الفاظ اور احکام ابھی تک محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ نبی کریم کو دین کامل اور مکمل شریعت دی گئی جس میں ایسی جامع اور رسولی تعلیم دی گئی ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور یہی ایمان کامل کی پہچان ہے۔ اس کا جواب مختلف زاویوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ ایمان کامل کے اصول اگر میں ڈسکس کروں تو من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے دینے سے ہاتھ کو روکا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ایک جگہ اور حدیث ملتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی اولاد اور والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو ایمان کامل کا پہچان، ایمان کامل کی پہچان مختلف زاویوں سے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب بڑھتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کی طرف۔ تفصیلی سوال ہے، موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے، بورڈ میں آتا ہے بیٹا یہ سوال۔ ختم نبوت کا جواب ذرا دیکھیے گا کہ ختم نبوت، ختم کے لغوی معنی ہے مہر لگانا، کسی چیز کے انتہا اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور ایک کے بعد دیگر انبیاء، کئی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، یہ سلسلہ نبی کریم علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی بھی طرح نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے اور اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔
نبی کریم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے اللہ کی آخری ابدی الہامی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، دین مکمل ہو گیا، اب ختم نبوت ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ جب دین مکمل ہوا اور دین اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار ہوا، نبی کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے اور رسول ہونے کا اعلان کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ نبی کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: محمد علیہ السلام تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ترجمہ: میری امت میں 30 ایسے جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ذکر کردہ حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت، اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے۔ بیٹا آپ کو یہی بات لیکچر کے درمیان بتائی گئی کہ ختم نبوت کا معنی ہوتا ہے نبوت کو مکمل کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام پر نبوت کا اختتام کر دیا گیا، نبی کریم کے بعد کوئی دوسرا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کافر ہے، اور اگر کوئی دوسرے نبی ہونے پر ایمان رکھے گا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس سوال کا جواب بآسانی سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ آپ کو کچھ اہم ٹاپکس پڑھائے گئے، جیسے کہ رسالت محمد کی خصوصیات آپ کو پڑھائی گئی، عقیدہ ختم نبوت آپ کو پڑھایا گیا۔ عقیدہ ختم نبوت کو پڑھانے کے بعد سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کی وجوہات بھی آپ کو بتائی گئی، پھر ان کے کچھ ایم سی کیوز، کچھ شارٹ اور کچھ لانگ کوسچنز آپ کو دیے گئے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ تمام باتیں بآسانی سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سر زکریا کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔